ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، اللہ سے دعا کرتے چلیں کہ اللہ رب العزت جو بات کہلائیں اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ موقع عنایت کر دیتا ہے، ایک ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے، اور یہ دینی ماحول، دینی ذوق، دینی باتیں سننے کا شوق عطا کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے۔ یہ جتنے لوگ ماشاءاللہ جتنی جلدی آ گئے، یہ پہلے نمبر پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں جلدی یہاں آنے کی توفیق عطا فرما دی، اور ساتھ ساتھ میں اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ جو احباب نہ پہنچ رہے ہیں اللہ انہیں بھی جلد آنے کی توفیق عطا فرمائے، جو احباب اب تک نہیں پہنچے انہیں بھی جمعہ کی قدر کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ سے خود کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ دائم اور قائم رکھ۔ ان اعمال یہ توفیق اللہ رب العزت دے دیتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ حالات دنیا کے جس طرح چل رہے ہیں، جس طرح بدل رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ ہر وقت ہر دور کے اندر کام کرنے والے احباب آئیں، انہوں نے بھلائی کی باتیں کی، انصاف کی باتیں کی، عدل کی باتیں کی، کس طرح دنیا میں رہنا اس کی باتیں کی، کس نے ہمیں پیدا کیا، کس کی عبادت کرنا ہے اس کی باتیں کی، عبادت کا کون حقدار ہے اس کی باتیں کی۔ ان سب چیزوں کی باتیں ہر دور میں ہر وقت ہوتا رہا۔ آپ باپ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھیں کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی اس کی کوشش کی۔ حابل قابل پیدا ہوئے، قابل نے حابل کو مارا، آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے یہاں بھی نصیحت کی کوشش کی۔ ادریس علیہ نبینا علیہ السلام آئے، یہاں بھی نصیحت کی کوشش کی گئی۔ نوح علیہ نبینا علیہ السلام آئے،
نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے قوم کو سالوں کوشش کی، محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، زبردست تکلیفیں پہنچائی گئی، زبردست ستایا گیا، زبردست پریشان کیا گیا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ٹارچر کیا گیا، لیکن نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر ایک اللہ کا اور نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا عدل و انصاف کی باتیں ہوتی رہی، اور یہ کہتے رہیں کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ ہی کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی کو پوجنا نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق ہے تو کون ہے؟ وہی اللہ ہے، اسی کے سامنے سر کو ٹیکنا ہے، اسی کے سامنے سر کو جھکانا ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، ان کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی، تکلیف دینے والے نے زبردست انہیں تکلیف پہنچائی، لیکن نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت تک ایک ہی دعوت پیش کرتے رہیں، عدل و انصاف کی باتیں کرتے رہیں، ایمانیات کی باتیں کرتے رہیں، اللہ کے سامنے جھکنا ہے اس کی باتیں کرتے رہیں، اسی کی دعوت حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کرتے رہے۔ زندگی انہوں نے کھپا دی نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اس کے بعد بہت سے انبیاء آئے، انہوں نے بھی اس کی کوشش کی، ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی کوشش کی گئی، اور ایسی کوشش کی کہ انہیں بھی زبردست تکلیف پہنچائی گئی، انہیں بھی ستایا گیا، انہیں پر زبردست ٹارچر کیا گیا۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں تک کہ نمرود نے یہاں تک کوشش کی، ان کے باپ نے یہاں تک کوشش کی کہ انہیں اٹھا کر آگ میں ڈال دیا جائے، اور ایک زبردست آگ جلایا گیا، اور آگ جلانے کے بعد ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت شیطان قریب آیا۔ میں یہاں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ یاد رکھو، جب آپ اپنے دماغ میں دشمنی پالو گے، جب آپ اپنے ذہنیت میں دشمنی پالو گے، آپ کا جس دن ذہن خراب ہوگا، دین کے اوپر آپ کا ذہن خراب ہوگا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت سے آپ کا ذہن ہٹے گا، اس دن یاد رکھنا شیطان آپ کے بھی قریب آ کر بیٹھ جائے گا۔ جو لوگ ذہنیت خراب رکھتے ہیں، جن کی سوچ گندی ہوتی ہے، جن کی سوچ اچھی نہیں ہوتی ہے، وہ ذہنیت اچھی نہیں رکھتے ہیں، یاد رکھو شیطان اس کے قریب آ کر اس کے ذہنیت میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ذہن کو پھرانے کی کوشش کرتا ہے، دین کے کام کرنے والوں سے ان کا ذہن بگاڑتا ہے، علماء سے ان کا ذہن بگاڑتا ہے، کام کرنے والوں سے ان کا ذہن بگاڑتا ہے۔ کام کرنے والے کو کام نہ کرنے دینا، وہی آدمی آگے بڑھتا ہے جس کی ذہنیت خراب ہوئی۔ شیطان نے قریب آ کر ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی، اور یہ بات ان کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ یاد رکھنا یہ کام کرنے والا، انہیں کام کرنے نہ دینا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ دل ہی دل میں یہ دعا کرو کہ اللہ ہماری حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والے علماء ہو، صلحاء ہو، بزرگان دین ہو، دنیا میں جتنے علماء کام کر رہے ہیں، دین کے بیڑے کو لے کر چل رہے ہیں اور دین کے علم کو لے کر چل رہے ہیں، کبھی کہاں بیچارے جیلوں میں ٹھونس دیے جا رہے ہیں، جیلوں میں انہیں ڈال دیا جا رہا ہے، پھر بھی ہم انہی علماء کے خلاف پڑے ہیں، انہی علماء کے خلاف بول رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، ہم تو نماز صحیح معنی میں نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، زکوٰۃ جس طرح دینا زکوٰۃ نہیں دے پاتے ہیں، شریعت و سنت پر عمل کرنا عمل نہیں کر پاتے ہیں، لیکن جو علماء کام کر رہے ہیں، زندگی کھپا رہے ہیں، زندگی لٹا رہے ہیں، بیچارے پریشان ہو رہے ہیں۔ یاد رکھو پچھلی قوموں میں بھی یہ دو قوموں کو دیکھا گیا کہ ان قوموں نے بھی اپنے کام کرنے والوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ یاد رکھو اگر ہم بھی اسی میں شامل ہو، اس سے پہلے کہ ہم اللہ سے حفاظت کی دعا مانگیں، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے، صحیح جذبہ عطا فرمائے، صحیح ذہنیت عطا فرمائے کہ جس ذہنیت کے ساتھ صحیح معنی میں کام کر سکے ہم لوگ۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ڈالنے کی بات آئی تو شیطان قریب آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اگر آپ ابراہیم کو اتنی زبردست آپ نے آگ جلائی ہے
کہ اگر آپ قریب جا کے ڈالو گے تو جل جاؤ گے، تو آپ ایک گوفن تیار کرو یا تو جھولا تیار کرو، اس میں بٹھاؤ، زور سے جھولے کو دھکا مار دو جا کے اندر گریں، یا گوفن کے ذریعے انہیں ڈالا جائے سیدھا آگ میں جا کر گریں۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جیسے ہی آگ میں ڈالنے کی بات ہوئی، فرشتوں میں خلبلی مچ گئی، فرشتے دوڑ پڑے۔ یاد رکھو، تڑپنے والے فرشتوں کا ذوق رکھتے ہیں اور نہ تڑپنے والے شیطانی ذوق رکھتے ہیں۔ تڑپنے والا وہ ہوتا ہے کہ جب ان کے کام کرنے والے، دینی کام کرنے والے جب دین کا کام کرتے ہیں تو یاد رکھو، تڑپنے والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے سامنے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ جو لوگ کام کرتے ہیں اللہ ان کی مدد فرما۔ یہاں پر دیکھیں، واقعات سے صاف ملتا ہے، نقطہ صاف بتلاتا ہے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو گوفن کے ذریعے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ کہاں ڈالا جا رہا ہے؟ زبردست آگ جلائی گئی، آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ آگ میں ڈلنا یہ کوئی آسان کام نہیں، آگ میں جانا آسان کام نہیں۔ جو آگ میں گرا اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ وہ بلبلا کے رہ جاتا ہے، وہ چٹک کے رہ جاتا ہے، اس کی ہڈی بوٹی ایک ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ دل جس کا کلیجہ اس کا تڑپتا ہے، جس کا دل وہ مچلتا ہے، جس کا دل وہ روتا ہے، جس کی ذہنیت گندی شیطان بن کے قریب آتا ہے، جس کی سوچ اچھی فرشتہ بن کر مچلتا ہے، اللہ کے پاس دوڑ لگاتے فرشتے اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسے ڈالا جا رہا ہے؟ ابراہیم کو ڈالا جا رہا ہے۔ کسے ڈالا جا رہا ہے؟ جو آپ کی باتیں کرنے والا اس کو ڈالا جا رہا ہے۔ کسے ڈالا جا رہا ہے؟ جو دین کی بات کرنے والا اسے ڈالا جا رہا ہے۔ کسے ڈالا جا رہا ہے؟ اللہ کے وحدانیت کو پیش کرنے والے کو ڈالا جا رہا ہے۔ کسے ڈالا جا رہا ہے؟ عدل کرنے والے کو ڈالا جا رہا ہے۔ کسے ڈالا جا رہا ہے؟ انصاف کرنے والے کو ڈالا جا رہا ہے۔ کسے ڈالا جا رہا ہے؟ جو اچھی باتیں کرتا اسے ڈالا جا رہا ہے۔ ابراہیم کو ڈالا جا رہا ہے۔ فرشتے تڑپ گئے، اللہ کے سامنے جا کر کہا کہ اللہ یہ کیا منظر ہو رہا ہے؟ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ فرشتے رو پڑے۔ اللہ نے کہا جو ابراہیم، جو میرا خلیل جو آگ میں جا رہا ہے، جا اسی کے پاس جا کر ذرا پوچھو تو صحیح وہ کیوں جا رہا ہے۔ ابراہیم کے پاس آ گئے، کہا کہ ابراہیم جو جا کے پوچھ لو، اگر ان کو مدد کی ضرورت ہو تو انہیں مدد دے دینا، اگر اسے مدد کی ضرورت نہ ہو تو اسے چھوڑ دینا۔ فرشتے آتے ہیں، ابراہیم کے پاس آتے ہیں، ابراہیم سے پوچھتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ، آپ کہے تو آپ کی مدد کے لیے ہم پہنچے ہیں، تو کہا کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ میں اسی پر، اللہ پر ایمان لایا ہوں، میرا اللہ ہی مدد کرے گا، میرا اللہ ہی مجھے بچائے گا، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتوں کو وہاں سے روانہ کر دیا، فرشتوں کو وہاں سے روانہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ نے حکم دیا، اے آگ، جس ابراہیم کی ذہنیت یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ آگ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، آگ تو بجھ جا، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں یاد رکھو، یہ بات دماغ میں بٹھا لو کہ اگر دین کا کام کرو گے اللہ آپ کو اسی طرح راحت عطا فرمائے گا۔ لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ مصیبت میں ہیں، لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ آگ میں پڑے ہوئے، لیکن آپ آگ میں نہیں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ کہاں ہو؟ ٹھنڈک میں پڑے ہوئے ہو۔ اس لیے علماء کو دیکھو، دینی کام کرنے والے کو دیکھو، دینی ذوق رکھنے والے کو دیکھو، دین سے محبت رکھنے والے کو دیکھو، دین کے حمایت کرنے والے کو دیکھو، دین کے علم بردار کو دیکھو۔ جب وہ کام کرتے ہیں نا، آپ ان کے پاس جاؤ اور کہو حضرت آپ تو بہت تکلیف میں ہو، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ تکلیف میں، دیکھنے میں آپ کے سامنے تکلیف میں ہوں، لیکن میں رب کا غلام ہوں، میرے رب نے مجھے اسی میں خوش رکھا ہے۔ میں دنیا کے کونے کونے، چپے چپے، کریا کریا گھوموں گا، کریا کریا جاؤں گا، میں اللہ کے حکم کو، اللہ کے پیغام کو دنیا کے کونے میں پہنچاؤں گا۔ یہ ان کا مزاج تھا، عدل کو پہنچاؤں گا، انصاف کو پہنچاؤں گا، اور عدل کو انصاف کو پہنچاتے پہنچاتے انہیں جیلوں میں ٹھونس دیا جاتا ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا۔ تڑپ گئے، مچل گئے، رو پڑے، آنکھوں سے آنسو، صحابہ تڑپ گئے، مچل گئے، لیکن نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے خاطر جائے اتنے 3 سال شیب ابی طالب میں بند ہوئے؟ اسی دین کے خاطر۔ کس کے خاطر بند ہوئے؟ کہ لا الہ،
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا اعلان کر دیا تھا. یہ کہا تھا کہ یاد رکھو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ آواز لگانی تھی. ہماری آواز تو اپنے دل تک نہیں جاتی ہے, ہماری آواز تو اپنے دل تک نہیں پہنچتی ہے. نبی کی سنت ہم ہی توڑتے ہیں, نبی کی شریعت کو ہم ہی توڑتے ہیں, نبی کی سنت کو ہم ہی رونتے ہیں. لیکن نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا. تڑپ گئے, مچل گئے. ایک صحابی کہتے ہیں میں پیشاب کرنے گیا, کئی دن گزر گئے, پیٹ میں کھانا نہیں گیا. شیب طالب کے اندر ایک صحابی کہتے ہیں میں پیشاب کرنے گیا, جیسے ہی پیشاب کرتا ہوں سوراخ کے اندر مجھے آواز آتی ہے. جیسے ہی میں نے وہاں کھود کر دیکھا تو مجھے ایک اوجڑی ملتی ہے. میں اوجڑی کو اٹھاتا ہوں, بھونتا ہوں, کھانے کے لیے بڑھاتا ہوں. مجھے نبی کی یاد آتی ہے, میں نبی کے پاس پہنچتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ کھا سکتے ہو, اجازت ہے. وہ اوجڑی کھانے کے لیے تیار ہو گئے, اس لیے کہ پیٹ میں کھانا نہیں گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اس دین کے خاطر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ کے اندر ہیں, حرم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے میں گئے. اچانک ایک شخص آیا, اوجڑی لا کر ڈال گیا. تڑپ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ نہیں پا رہے تھے, پیروں میں درد شروع ہو گیا. اللہ اکبر. کون دوڑا؟ کون دوڑا؟ کوئی نہیں دوڑا. ایسا شخص دوڑا ہے جو نبی کی لاڈلی بیٹی ہے, فاطمہ دوڑ پڑتی ہے. شیطانیت ذہن رکھنے والے دوڑتے نہیں ہیں. یاد رکھو محبت کے علم بردار آگے بڑھتے ہیں, عاشق رسول آگے بڑھتے ہیں, دین کے دائی شیدائی آگے بڑھتے ہیں. فاطمہ آگے بڑھتی ہے, اوجڑی کو اٹھاتی ہے. اللہ اکبر. میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھو دل میں ایک دین کا درد, دین کا ذوق, دین کا شوق, دین کا علم ہمارے دلوں میں پیدا کریں. یاد رکھو آج حالات اس طرح کی طرف رخ کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو خوف میں نہیں دلانا چاہتے, لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ آپ خوف اور ڈر کے رہو. یہ ہندوستان ہمارا ملک ہے, اس ہندوستان کے اندر ہم یاد رکھو سینہ ٹھوک کر رہیں گے. یہ ہندوستان, یہ ملک ہمارا ہے. لیکن میڈیا کے اندر یا اور جگہ پر دیکھا جاتا ہے کہ نرسمہا وہ کھڑا ہوتا ہے اور کل ہی یا پرسوں کے اندر میوا کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتا ہے. کیا اعلان کرتا ہے؟ کہ اسلام کو مٹایا جائے گا. ایک ساتھ بیعت لیتا ہے, لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے, کیا کہتا ہے کہ ہم یہ لیں گے کہ اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے, اسلام کو مٹانے کی کوشش کریں گے. جہاں جہاں مسلمان ہو ہتھیار اپنے گھر میں لاؤ, ہتھیار کو لا کے رکھو اور ہتھیار کو لا کر جہاں جہاں مسلمان کو ختم کرنے کی کوشش کرو. یاد رکھو مسلمانوں, ہمیں اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اسلام ہے زندہ, یہ باقی رہے گا. تم سوتے رہو تب بھی اسلام باقی رہے گا. لیکن مسلمانوں جاگنے کی کوشش کرنا ہے, ہمیں جاگنا ہے, نبی کے عاشق بننا ہے, نبی کے دیوانے بننا ہے, نبی کی سیرت پر چلنا ہے. اور یاد رکھو دنیا ہمارے سامنے آئے, دنیا کی قوم ہمارے سامنے آ جائے, دنیا کی سپر پاور ہمارے سامنے آ جائے, ہم ان کے سامنے ڈنکے کی چوٹ کہیں گے. آپ ہمیں تکلیف دو, ہمیں جیل میں ٹھونس دو, ہمیں ہر چیز کرو. ہندوستان کو ہمارے باپ دادا نے جو آزاد کیا ہے وہ اسی خاطر آزاد کیا ہے کہ ہم یہاں رہ کر صحیح معنی میں آزادی کے ساتھ نماز پڑھ سکیں گے. یہاں رہ کر صحیح معنی میں ہم لوگ اذان دے سکیں گے. یہاں رہ کر صحیح معنی میں جو آزادی کے ساتھ سنت و شریعت کو اپنانا ہے وہ کر سکیں گے. یہاں رہ کر ہم آزادی کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو, اپنے دین کو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت کو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو پوری دنیا میں پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے. یہ ہمارا ایجنڈا تھا اور یہی بندھارن میں لکھا ہے. بندھارن میں یہ بات ہے, صاف واضح ہے کہ ہر دھرم کا انسان اپنے پرسنل اللہ کے اندر وہ جس طرح چاہے کوشش کر سکتا ہے, کوئی اسے بدل نہیں سکتا. لیکن آج کی حکومت اس کی کوشش کر رہی, اس کو مٹانے کی کوشش کر رہی. اس سے پہلے میں مسلمانوں کو کہتا ہوں آپ کو جاگنے کی کوشش کرنا ہے. مسلمانوں آپ خود بعد میں وہاں نمٹایا جا رہا ہے, پہلے اپنے دل سے آپ خود نبی کو نکال رہے ہیں, پہلے اپنے دل سے خود نبی کی شریعت کو نکال رہے ہیں. آپ کی زندگی, آپ کا ہاتھ بتلاتا ہے کہ نبی کے عشق سے خالی ہے, آپ کا پیر بتلاتا ہے کہ نبی کے عشق سے خالی ہے, آپ کا گھر بتلاتا ہے کہ نبی کے عشق سے خالی ہے. میں دشمنوں کو بعد میں کہوں گا, پہلے اپنے مسلمان بھائیوں کو کہوں گا کہ دشمنی پہلے اپنے دل کے اندر سے نکالے, دشمن کو, شیطان کو نکالیں, اپنی ذہنیت کو صاف کرنے کی کوشش کریں. نیت کریں کہ ہم اپنا اچھا بنیں گے, نیک بنیں گے, متقی بنیں گے, پرہیزگار بنیں گے. اپنے آپ کو بچانے کی, اپنے آپ کو نیک بنانے کی, اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. نیت کرو انشاءاللہ ہر شخص کہ یاد رکھو دنیا کوشش کرتی رہیں لیکن ہم پکے سچے مسلمان بنیں گے انشاءاللہ.
انشاءاللہ پکے سچے مسلمان بنیں گے. اور دنیا کے سامنے یہ دل یاد رکھو، ہمارا اگر پاورفل بن گیا نا، دنیا کی طاقت ہمارے سامنے آ جائے، ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کے سامنے خالی ہاتھ اٹھا دینا، ہمارے ہاتھ کے اٹھنے میں اتنی طاقت ہوگی کہ دنیا کا ہر فرد ہل سکتا ہے ہمارے دعاؤں سے. لیکن مسلمان کا دل کہاں مر چکا ہے؟ مسلمان کہاں مر چکا ہے؟ مسلمان کی ذہنیت کہاں مر چکی ہے؟ ہاتھ پیر کیا نبی علیہ السلام کے عشق سے خالی ہو گیا ہے؟ کیا نبی کے وہ دیوانگی سے خالی ہو گیا ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کی شریعت و سنت کو مار چکا ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کی سنت و شریعت کو کوڑے دان میں نعوذ باللہ اٹھا کے ڈال دیا ہے؟ کیا میرے نبی نے اسی خاطر تکلیف اٹھائی تھی؟ کیا میرے نبی نے اسی خاطر پیٹ پر پتھر باندھے تھے؟ کیا نبی کا عشق ختم ہو چکا ہے؟ کیا نبی کی شریعت ختم ہو چکی ہے؟ مسلمان کو کیا ہو گیا ہے؟ مسلمانی کی سوچوں کو کیا ہو گیا؟ گھر میں عورتیں ننگے سر نکلتی ہے، پھر کہتے ہو کہ پردے پر پابندی لگتی ہے. مسلمان خود اپنے گھر کو سنبھالے، اپنی بہنوں کو سنبھالے، اپنے عورتوں کو سنبھالے. یہ آنکھیں جو غلط عورتوں کو دیکھ رہی ہے، عورتیں جو لوگ نکلتے ہیں، نوجوان عیاش نکلتے ہیں، وہ آپ کی بہنوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی ماؤں کو دیکھ رہے ہیں. لیکن مسلمان کا دماغ کیا تف ہو چکا ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے غلط باتیں کہی تھی؟ کیا پردے میں رہنے کا نبی علیہ السلام نے سکھایا نہیں تھا؟ بعد میں حکومت قانون بنا رہی ہے، پہلے تو مسلمان اپنے گھر میں خود قانون بنا رہا ہے. کہتا ہے ایسے مسلمانوں پر تف ہو، کہتا ہے کہ داڑھی والوں کے ساتھ میں اپنی بہن کی شادی کراؤں گا. کیا عقل پر ماتم ہونا چاہیے؟ کیا نبی علیہ السلام کی داڑھی نہیں تھی؟ کیا نبی علیہ السلام کے داڑھی کو کھینچا نہیں تھا ابو جہل نے؟ کیا اس داڑھی سے تجھے تف ہو رہا ہے؟ اس داڑھی سے تجھے وحشت ہو رہی ہے؟ اس داڑھی سے تجھے وہ ہو رہی ہے؟ کیا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہیں ہے؟ دیوانے نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ کہاں سو رہے ہو؟ کیا نبی کے غلام نہیں ہو؟ کیا آپ نبی کے عاشق نہیں ہو؟ کیا آپ نبی کے مستانے نہیں ہو؟ نبی کی سیرت و سنت ہمارے گھر سے کیوں ختم ہو چکی ہے؟ کیا ہم نبی کے ابھی تک غلام نہیں بن پائے؟ کیا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں جواب نہیں دینا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کل ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے اور پوچھیں گے میرا امتی ذرا بتلا اپنی زندگی کے بارے میں، کہ ہم جواب دینے کے لائق ہے کہ نہیں لائق ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. کیا دنیا میں لوگ نہیں اٹھ رہے ہیں؟ کیا کسی کی آنکھ بند نہیں ہو رہی ہے؟ کہ کسی کا ہاتھ پیر نہیں رک رہا ہے؟ یا کسی کے ہاتھ پیر رک نہیں رہے؟ یا کوئی جنازے میں نہیں جا رہا ہے؟ کوئی قبر میں اتارا نہیں جا رہا؟ ہر شخص قبر میں اتارا جا رہا ہے. وہ کہنے والا جانے والا اعلان کرتا ہے میں تو جا رہا ہوں، میرے پیچھے تم کو بھی آنا ہے، ذرا سوچ سمجھ کے قدم رکھنا. مسلمانوں، بہت سو کی داڑھی سفید ہو چکی ہے اور بہت سو کی داڑھی سفید ہوئی نہیں، لیکن پیغام کس کا پہلے آ جاتا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. اس سے پہلے کہ تیاری کرو، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرو. دشمن اپنی محنت کر رہا ہے، ہم اپنے آپ کو بنانے کی محنت کرو. انشاءاللہ یہ علاقہ نیت کرے، انشاءاللہ دنیا کی سپر پاور ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، ہم ایسے نبی کے غلام اور عاشق بنیں گے، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں گے کون ہے ہم نبی کے غلام ہیں، کون ہے ہم نبی کے عاشق ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں ڈال دیا جائے، برداشت کر لیں گے. بچانے والی ذات اسی کی ہے، وہی بچائے گا ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. مدد دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے. بولو ایک ساتھ، کس کی مدد دینے والی ذات ہے؟ اللہ کو بٹھاؤ اسی دل میں، اللہ کو بٹھاؤ اسی دل میں، اللہ کے پیار کو اس دل میں بٹھاؤ. دل مچل جائے، دل ہل جائے. جب یہ دل ایسا بن جائے، ایسا دل بن جائے، میں لوگوں سے آپ سے کہتا ہوں دل ایسا بناؤ کہ ایک ضرب اللہ کی لگ جائے. ایک ضرب لگنا ہے، یاد رکھو پہاڑ مچل جائے، پہاڑ تڑپ جائے اور گھر کے لوگ اور غافل لوگ تڑپ جائیں. ہمارا دل ایسا بنانے کی انشاءاللہ کوشش کرو. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. حق کی جسے پہچان نہیں، کچھ بھی ہو وہ انسان نہیں. حق کی جسے پہچان نہیں، کچھ بھی ہو وہ انسان نہیں. موت سے ڈر کر حق نہ کہے، یعنی موت سے ڈر کر حق بات جو نہ کہے، موت سے ڈر کر حق نہ کہے، یہ عالم کی شان نہیں. موت سے ڈر کر حق نہ کہے، یہ عالم کی شان نہیں. حق کی جسے پہچان نہیں،
کچھ بھی ہو وہ انسان نہیں. سچ کہنا یا دکھ سہنا، سچ کہنا یا دکھ سہنا لوگوں یہ آسان نہیں. سچ کہنا یا دکھ سہنا لوگوں یہ آسان نہیں. بے غیرت کا جینا کیا، بے غیرت کا جینا کیا آن نہیں ایمان نہیں. بے غیرت کا جینا کیا. مسلمان کیا کہتا ہے؟ حالات ہے مولانا، دکان کو دیکھنا پڑتا ہے، سود کی رقم لینی پڑتی، مجبوری ہے مولانا، عورتوں کو مجبوری میں نکالنا پڑتا ہے، کیا کریں ہم گھر میں صحیح طور طریق پر بتلا نہیں پاتے ہیں. بے غیرت کا جینا کیا آن نہیں ایمان نہیں. ظالم کو ظالم کہنا یہ کوئی بہتان نہیں. حق کی جسے پہچان نہیں کچھ بھی ہو وہ انسان نہیں. جسے حق کی پہچان نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں. جان اسے دے جس کی ہے جان، جان اسے دے جس کی ہے جان یہ کوئی احسان نہیں. جس میں نہ ہو امن و انصاف، جس میں نہ ہو امن و انصاف وہ میرا بھارت ہی نہیں. جس میں امن و انصاف نہ ہو، جس میں امن و انصاف نہ ہو وہ میرا بھارت ہی نہیں. حق کی جسے پہچان نہیں کچھ بھی ہو وہ انسان نہیں. دیکھ کے ظلم رہو چپ کیوں نہ، اور میں گونگا شیطان نہیں. بک جائے یا ڈر جائے، لوگ بک جاتے ہیں نا، ابھی الیکشن میں بہت بکے ہیں. میں ابھی ایک جگہ بیان میں کہا کہ الیکشن میں آج کل تو حالات ایسے ہو گئے کہ مارا ماری شروع ہو گئی، اور ماشاءاللہ بہت سے لوگ تو معلوم ہے کہ حکومت کیسی کوشش کر رہی، اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بس سرپنچ میں آنے کے لیے، سرپنچ میں آنے کے لیے کہا گیا کہ آپ کی زمین کے معاملے کو حل کر دیا جائے گا، آپ کے دکان کے معاملے کو حل کر دیا جائے گا. مسلمان بک گیا. ارے مسلمان پر تو وہ نبی پر نہیں بکا اور لوگوں پر بک رہا ہے. اور کیا کر رہا ہے؟ صرف اس لیے بک رہا کہ دنیا کو حیران کرنے کے لیے. نہ صلاحیت ہے، نہ دم ہے، نہ طاقت ہے، نہ لائق ہے. جس کو ڈاکٹر بننے کا حق نہیں وہ ڈاکٹر بننا نہیں چاہیے اسے، نہیں تو قوموں کے اوپر ظلم کرے گا، قوموں کی جان کو توڑے گا. جس کو سرپنچ بننے کا حق نہیں اسے سرپنچ نہیں بننا چاہیے. آتا کچھ نہیں، نکل گئے سرپنچ بننے کے لیے. ارے نہ تعلقات، نہ بڑوں سے ملنا، نہ بڑوں سے ملاقات، نہ اپنی اصلاح کی فکر. وہ کیا لوگوں کی اصلاح کرے گا؟ وہ کیا لوگوں کی اصلاح کرے؟ بک جائے یا ڈر جائے ہم وہ بے ایمان نہیں. بک جائے یا ڈر جائے ہم وہ بے ایمان نہیں. ڈھونڈے کیوں نہ موت امین، ڈھونڈے کیوں نہ موت امین جینے کی ارمان نہیں. ڈھونڈے کیوں نہ موت امین، ڈھونڈے کیوں نہ موت امین جینے کا ارمان نہیں. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. لوگوں نیت کرو انشاءاللہ ایمان پر ہم مریں گے انشاءاللہ، اور ایمان پر اپنی جان دیں گے انشاءاللہ. ہم بکیں گے نہیں. نبی کے عاشق ہیں، نبی کے غلام ہیں، نبی کے غلامی میں انشاءاللہ مریں گے. سود کی رقم انشاءاللہ زور سے کہیے نہیں لیں گے انشاءاللہ. سود کی رقم لینے والا قرآن کریم میں ہے کہ اللہ سے براہ راست جنگ کرتا ہے. کس سے جنگ کر رہا ہے؟ اللہ سے براہ راست جنگ کر رہا ہے. نیت کرو سود کی رقم انشاءاللہ نہیں لیں گے، شریعت و سنت پر اپنی زندگی کو کھپائیں گے. جس دن یہ آنکھ بند ہوگی کہ اللہ سے جا کر کہیں گے ہم بکے نہیں، نبی کے اندر بک چکے ہیں انشاءاللہ، جا کر کہیں گے انشاءاللہ، اور نبی انشاءاللہ ہمیں لینے آئے گا. لیکن کب؟
انشاءاللہ ہم نبی کے غلام بن کر مریں گے انشاءاللہ. یہ زبان اور یہ آنکھیں، یہ بدن کا عضو انشاءاللہ نبی کے اوپر اور نبی کی سنت و شریعت پر اور اللہ کے حکم پر انشاءاللہ زندگی بھر چلے گی انشاءاللہ. یہ علاقے کو بنانے کی انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کرو، دن بدن آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، محنت کریں گے انشاءاللہ. ایک ساتھ نیت کرو کہ پورا علاقہ ہم بنانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. میمن نگر صحیح معنی میں نیت کر لو انشاءاللہ. کیا نیت کر لے کہ نبی کے انشاءاللہ غلام بنیں گے، نبی کے غلامی میں اپنی زندگی کو انشاءاللہ کھپائیں گے انشاءاللہ، اور پورے علاقے کو انشاءاللہ بنائیں گے. فکر کریں گے، عورتوں کو نہیں نکالیں گے بیجا بغیر پردے کے انشاءاللہ، اور گھروں میں نیت کریں گے. ابھی تو میں پردوں کے بارے میں کہوں گا، لوگ اپنا سر جھکا لیں گے کہ مول صاحب آواز تو وہ مشکل چھے، گھیرما جائینے کیوانو کئی آسان چھے، مار کھوڑاونا چھو مول صاحب تمہیں معمونے مار کھلانے والے ہو گھر میں جا کر. نہیں نیت کرو انشاءاللہ ہم یہاں مار کھا لیں گے، اللہ کے یہاں مار نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. مار یہاں کھا لیں گے، کہاں مار نہیں کھائیں گے؟ اللہ کے یہاں مار نہیں کھائیں گے. اللہ کہے گا بیوی کو نہیں سمجھا سکا، گھر میں نہیں سمجھا سکا، بچی کو نہیں سمجھا سکا، جاؤ جہنم میں. اتنا کام نہیں کر سکا. انشاءاللہ نیت کرو گے انشاءاللہ، گھر کا ماحول بناؤ گے انشاءاللہ، علاقے کا ماحول بناؤ گے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے. دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ اس علاقے کو بنا دے انشاءاللہ. اللہ یہ علاقے والے محبت کرتے ہیں مجھ سے، میں اللہ آپ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں نبی علیہ السلام کی محبت اور پیار عطا فرما دے. اللہ کے ایمان، اللہ کی محبت، اللہ کی شریعت پر چلنے والا انہیں بنا دے. نیت کرو انشاءاللہ. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، شوق عطا فرمائے. جو بات کہی گئی سنی گئی، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.